वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से बात जारी है इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। रात गए मुसलसल हम बात कर रहे हैं, रात 4 बजे के बाद सुबह 4 बजे के बाद जो वोटर निकला उसने हालात चेंज कर दिए हैं। मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी तहरीक बैक के रहनुमा हैं, मरीम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। मुफ्ती हसन रज़ा साहब, क्या मामला पेश आया है? इंतखाबात जो हैं यकसर तब्दील हो गए हैं और तरीक़ा बैक का अगला लाए अमल क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम अदल पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पाकिस्तान के जितने इदारे भी इलेक्शन के मामले में नज़र आ रहे थे कि ये इलेक्शन को फेयर करवाना चाहते हैं, वो सब फेक निकली हैं बातें। और अब इस सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है। लाखों लोग तो सिर्फ वो हैं जिनसे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने खुद हाथ मिलाया है। सर्वेज हुए हैं, गैर जानिबदार सर्वे हुए हैं, हमारे जो सियासी हरीफ हैं उनकी जबानों पर भी ये बात थी कि यहाँ से टीएलपी विन करेगी। लेकिन न जाने रात को 4 बजे के बाद कौन सी ऐसी मखलूक आई जिसने पूरे का पूरा रिजल्ट न सिर्फ डिस्टर्ब किया बल्कि गायब कर दिया गया। तो किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली अब उनका भी हिसाब होगा। तो तहरीक लबैक के हवाले से एक ख़बर गर्दिश में है मार्किट में कि तहरीक लबैक तहरीक इंसाफ के साथ मिलके इस इलेक्शन में होने वाली धांधली को एक्सपोज करने जा रही है। इस सिलसिले में मरकजी मजलिस शूरा का इजलास जारी है और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमीर मोहतरम अपना लाए अमल पेश करेंगे। और कौम से मेरी दरख्वास्त है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमान याद रखें कि जुल्म के खिलाफ जितना देर से खड़े होंगे आपको कुर्बानियां भी इतनी ज्यादा देनी पड़ेंगी। हमारे पैनलिस्ट मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। मसूद साहब, आप कोई सवाल करना चाहें मुफ्ती साहब से? ये करना चाहूंगा मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मुफ्ती साहब, मसूद साहब बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि फॉर्म 45 का जो नतीजा आपके पास मौजूद है उसके मुताबिक आपका रिजल्ट क्या है और जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनका रिजल्ट क्या बनता है? जी, हमारा यहाँ हमारे हलके में धांधली नहीं हुई, लेकिन और जो बहुत से मामलात हुए वो समझ से ही बालातर हैं कि जो एक मर्तबा भी अपने हलके में आकर विजिट नहीं कर रही, और रात तक यहाँ तक बात के उनके अपने सारे साथी कह रहे हैं कि यहाँ से वो हारती हुई नजर आ रही हैं। सुबह हमें 11,708 वोट वाला रिजल्ट रात को 12 बजे के बाद पकड़ा दिया जाता है। जनाब, ये आपका रिजल्ट है। हाँ, असद कायद साहब, और आप कोई जहां सवाल करना चाहते हैं? मुफ्ती 876 है हसन रज़ा उसको नक्शबंदी तहरीक 176 लबैक के लिख दिया अमीन जा हैं, रहा है। मरीम नवाज के खिलाफ जहां इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, 876 है क्या कहें? वहां 8 को चेंज करके 1 बनाया जा रहा है, जहां 1 है उसको 0 बनाया जा रहा है। जी चले असद कायद मुफ्ती साहब। साहब, मुझे जरा बताइएगा, इलेक्शन से पहले गहमा गहमी थी आपके सामने, एक पार्टी को जब टारगेट किया गया और चीजें वाज़ेह होती गई कि अवाम का हमदर्दी का जो वोट है वो पीटीआई को ही मिल जाएगा। तो अब जो अवाम ने वोट दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि टीएलपी भी अवाम में एक पॉपुलर जमात है, लेकिन चूंकि नजरियाती तौर पर आप ज्यादा क्लोज हैं पीटीआई के, क्योंकि बकिया स्टेटस को की पार्टियां, पीडीएम की गवर्नमेंट में तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो यही थे। अब जाकर अवाम को दिखाने के लिए पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें जो है वो दिंगा मुश्ती करती रही हैं, कुछ सियासी बयानात भी देते रही हैं। तो आपके पास आप ये मौका नहीं है कि आप पीटीए के साथ आप कंधा मिलाकर खड़े हों और अपनी जातियात को भूलकर, अपने जाती जो आपके समझने के मसाइल थे उसको भूलकर आप पीटीआई और टीएलपी इकट्ठे मिलकर इस स्टेटस की पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ एहतजाज करें और अपने मुतालबात मनवाएं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक चीज में थोड़ी सी तरमीम कर लें कि हमारा और उनका नजरिया एक नहीं है। अगर हमारा और उनका नजरिया एक है तो फिर उनको तहरीक इंसाफ की बजाय उनको भी अपनी पार्टी का नाम तहरीक लब्बैक रखना चाहिए। हमारा नजरिया है कि जालिम के खिलाफ खड़े हों, जबकि वो तो उन्होंने तो खुद अपने दौरे हुकूमत में इतने जुल्म किए कि जुल्म भी परेशान हो गया।
اور آج بھی اگر وہ تحریک لبیک کے منشور پر اور تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بات چیت ان سے کی جا سکتی ہے. ہاں ظالم جو ہے اس وقت ظالم ان پر بھی ظلم کر رہا ہے, ہم پر بھی ظلم کر رہا ہے اور نظام پر بھی ظلم کر رہا ہے. وہ کسی بھی رنگ میں ہے, وہ روپ میں ہے. تحریک لبیک پاکستان جب اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے تو یہ کسی کے کندھے پر کوئی چیز رکھ کر اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کرواتی. اس کا ایک اپنا نظم ہے, اس کا ایک اپنا سسٹم ہے اور وہ بہت مضبوط ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ امیر محترم جو لایا عمل دیں گے اس پر ساری کی ساری پارٹیاں, ان کو چاہیے کہ یہ اس مفتی وقت صاحب تحریک لبیک کے سوال تو پھر یہی جنم لے گا کہ میں جو آپ سے سمجھاؤں کہ آپ کی ذات کے اوپر ایک پارٹی نے ظلم کیا یا زیادتی کی تو نظریات ذاتیات میں نظریات سے حاوی ہوئے نا, نظریہ یہ نہ چھوڑیں. وہ بھی اس ٹائم ایک سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ بھی اسٹیٹس کو لڑ رہے ہیں, تو دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا نظریہ شاید ایک وہ تو سسٹم ان کے پاس 2.5 سال رہا ہے. جب ان کو یہ سسٹم ملا تو انہوں نے اس سسٹم کا ناجائز استعمال کیا. ہماری کسی سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ واحد پوری دنیا میں ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کو نشان بھی واپس دیا جائے اور ان کو میدان میں لایا جائے اور وہ کھلی سیاست کریں اور ہم سیاست کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے. اور واحد ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے تحریک انصاف پر ہونے والے سیاسی انتقام کی نہ صرف یہ کہ مخالفت کی ہے بلکہ کھل کر مخالفت کی ہے. عائشہ نعمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر پینلسٹ ہیں. عائشہ صاحبہ آپ بھی مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ پہلی چیز تو انہوں نے جی مفتی صاحب سوری اسامہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بات کریں مفتی صاحب سے. جی میرے 2 سوالات ہیں مفتی صاحب سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے مولا حسین کا جو ایک فرمان ہے اس کو کوٹ کیا کہ ظلم کے خلاف جتنی جلدی ہو سکے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے. تو گزشتہ 2 سال میں کون سا ایسا ظلم ہے جو مملکت خدا داد میں نہیں کیا گیا؟ ماؤں بہنوں کو آٹوں کی لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا, بجلی کے بل, لوگوں نے خودکشیاں کی, پیٹرول کی پرائسز آج جو ہے وہ ایک تاریخی سطح پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈالر کا جو ہے, مہنگائی کا جو ریشو ہے, یہ ساری چیزیں تو پچھلے 2 سال سے ظلم کی جو حدود تھی وہ پار ہو رہی تھی. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا تھا, چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا. تو اس وقت پوری پاکستانی قوم بھی کسی سیاسی رہنما کی طرف, کسی جماعت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی سامنے آئے اور اس چیز کی کھل کر مذمت کرے. پہلی چیز تو یہ, اس وقت آپ کا سیاسی کردار کیا رہا؟ دوسری چیز یہ کہ اگر آج آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو جب عوامی جو جذبات تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ پچھلے 2 سال آپ منظرنامے سے بالکل غائب تھے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج جب آپ اپنے مفاد کے لیے, اپنے ساتھ ہوئی گاندھی کے لیے اگر آپ آج باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر تو یہ عوامی حمایت آپ کے حاصل ہوگی؟ جی بہت شکریہ محترمہ آپ کے سوال کا. ہمارے یہاں بڑے پرانے ساتھی اور بڑے غیر جانبدار تجزیہ نگار محترم چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. آپ 2 سال سے ہم سے مت پوچھیں کہ ہم کہاں رہیں, بلکہ ہم سے یہ پوچھیں کون سا ایسا ظلم ہے جس کے خلاف تحریک لبیک میدان میں نہیں کھڑی رہی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے لیے قوم باہر نکلتی تھی, آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے ہیلی کاپٹر سے آٹے کے تھیلے نیچے پھینکے تھے. ہم سے یہ پوچھیں کہ ڈیرہ غازی خان کے سیلاب کے اندر اور پورے پاکستان کے جو علاقوں میں سیلاب آیا اس میں تحریک لبیک پاکستان نے کروڑوں روپیہ دے کر قوم سے لے کر 1-1 روپے کا آڈٹ آج بھی موجود ہے اور کوئی ایک تصویر نہیں کھنچوائی. جو اس وقت کے حاکم تھے جن کے پاس نظام تھا وہ تو ہیلی کاپٹر سے آٹے کے تھیلے نیچے پھینکتے تھے جو آدھا تو ہوا میں ہی رہ جاتا تھا. اور کون سا ایسا ظلم ہے جس کے خلاف تحریک لبیک میدان میں نہیں آئی؟ یہ تو اسامہ صاحب کا شکریہ ہے کہ وائس نیوز یہ وہ واحد چینل ہے اب گزشتہ چند دنوں سے جو تحریک لبیک کا موقف پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. اور ہمیں ساتھ پیٹا بھی جاتا ہے اور ساتھ کہا بھی جاتا ہے تمہیں رونے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اگر روتے ہیں تو اس کو دکھانا بھی ممنوع ہو جاتا ہے. 2-4 دن آپ تحریک لبیک پاکستان کے موقف پوری دنیا میں دکھانا شروع کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائیں. اور باقی
دوسری بات، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں نکلے ہوئے، ہم تو قوم کی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی بقا اسلام کے نظام کے ساتھ ہے. وقار صاحب، آپ بھی مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو؟ جی علامہ صاحب، میں سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی ہے، وہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ نظریہ آپ لوگوں کا اس سے بالکل مختلف ہے. تو پہلے بھی نہ تحریک لبیک پاکستان گھبرائی ہے اور اس نے ہر محاذ پر احتجاج کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی آج خود تتر بتر ہوئی ہے، آپ کو اس کے ساتھ الحاق کر کے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ اپنے تئیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ قوت بھی رکھتے ہیں اور وہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ خود سے کر سکیں. تو میرا تو ایک ادنا طالب علم کے طور پہ یہی مشورہ ہے کہ کسی بھی ایسی جلاؤ گھراؤ والی جماعت کا تحریک لبیک کو ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اپنے قائدین تک بھی یہ بات پہنچائیے کہ تحریک لبیک کا اپنا قد کاٹ ماشاءاللہ بہت ہے، تو اسے نہیں ضرورت. جی جی، میں بہت شکریہ آپ کا، شکریہ وقار ادا کرتا ہوں. صاحب شاید وہ اس کی پچھلے تجدید رزلٹ کی کرنا بنسبت چاہ رہے ہیں کہ طریق انصاف کے اس دفعہ، ساتھ اتحاد. اسد قائد صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی 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 جی، میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے قائد خادم رضوی صاحب کے ٹائم ٹی ایل پی کو پذیرائی عوام میں ملتی رہی ہے، اب وہ نہیں ملی. آپ تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرے تھے، لیکن اس دفعہ آپ کو عوام نے اس طرح ووٹ نہیں دیا. جی، وہ اس پر اسامہ صاحب کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ پہلے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، اب ڈالے جاتے ہیں. تو پذیرائی کی بات کرتے ہیں لاکھوں. بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کامل ولی تھے، اور کامل ولی کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے تلوار جو ہے وہ نیام کے اندر ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا فیض تو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آپ عوام کی مقبولیت اور عوام کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تحریک لبیک کے کسی ایک قائد تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک شخص جو ٹی ایل پی کا حمایت کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، 10 لوگ آپ سے سلام کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ تو حق کے ساتھ کھڑے ہیں. مفتی صاحب، میں ڈھونڈتا رہا، میں نے پروگرام کیے ہیں، میں ڈھونڈتا رہا کہ آپ کا منشور کا، کیونکہ ان کے سب کے پاس ایک لفظ ضرور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، کسی نے کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے. تو آپ کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں تو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھی ایک تحریک چلا سکتے تھے. میں حالانکہ سمجھنا چاہ رہا تھا، فیلڈ میں کیا بھی ہوں، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں کس بنیاد پہ ٹی ایل پی کو ووٹ دوں. جی، گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ تو نابینا شخص کو بھی نظر آتا ہے، وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. ہمارا سادہ سا منشور ہے، اسلام، پاکستان اور عوام. پرابلم یہ ہے قبلہ کہ ہمارا منشور لوگوں کو اس لیے نہیں دکھایا جا سکتا کہ اس میں سودی نظام کی حمایت نہیں ہے. نون لیگ کے منشور میں یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. ہمارے منشور میں سیکولرزم نہیں ہے. ہمارے منشور میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد رقص و سرور کی محفل نہیں منعقد کی جاتی، اس لیے ہمارا منشور ہر شخص سے چھپا کر رکھا جاتا ہے. کسی کو آپ، ہمارا منشور ہے اور خوبصورت منشور ہے، میں اسامہ صاحب کے ذریعے آپ تک ارسال کرتا ہوں. خدا را آپ وہ پوری قوم کو دکھائیں. اسلام، پاکستان اور عوام. پاکستان میں جب اسلامی احکام نافذ ہوں گے پاکستان مستحکم ہوگا. جب پاکستان مستحکم ہو جائے گا تو پاکستان کی قوم خود بخود خوشحال ہو جائے گی. ہمارے حکمران. آخری سوال میں ذاتی طور پر پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک سوال میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ووٹ کروں گا خلافت کے حق میں. قاضی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایک سوال ہے میرا مفتی صاحب سے، پروڈیوسر صاحب کے. ابھی جو حتمی رزلٹ اب تک کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان نے قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کی ہے، تاکہ سربراہ تحریک لبیک سعد رضوی بھی اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار گئے ہیں. تو کیا وجہ ہے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت سمجھے جانے والی تحریک لبیک قومی اسمبلی سے بالکل باہر؟ جی، یہ وجہ تو آپ بھی تلاش کر رہے ہیں، اور یہ میں تو گزارش کروں گا چودھری صاحب بتائیں گے کہ جہاں 10,000 کی لیڈ سے رات کو 7 صاحب آگے جا رہے ہوں، صبح وہ ہے وہ الیکشن کا سارا سسٹم ہی غائب کر دیا جائے. یہ تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور قبلہ نے، پروڈیوسر صاحب نے جو سوال کیا خلافت کی بات، قبلہ پاکستان میں اسلام آئے گا،
ہم اسلام کو لانا چاہتے ہیں. خلافت بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے. اسلام آئے گا تو سارے نظام خود بخود ٹھیک ہوں گے. اور یہ جو جن کو چوری کی عادت ڈلی ہوئی ہے، جب اسلام کا نظام آئے گا تو اسلام میں تو چور کی سزا مقرر ہے. اچھا مفتی صاحب، بات کرتے ہیں جس طرح سے پہلے عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست، اس کے بعد ہم ایک نام لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو وہ جو لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ، وہ پھر کیا ٹیگ ہے؟ کیا وہ آلریڈی پاکستان اسلامی جمہوریہ نہیں ہے؟ جی اگر کہیں ہوتا تو آج تحریک لبیک پاکستان کو جو عوام نے ووٹ دیا، کم از کم اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان صحیح معنوں میں ہوتا تو آج عوام کے منتخب کردہ نمائندے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار کثیر تعداد میں اس وقت صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوتے. سندھ کے اندر تحریک لبیک کا بڑا پاور تھی، بڑے بڑے پاور شو کیے. عائشہ نعمان وہ صاحبہ ہمارے اتنی ساتھ کراچی پاور سے ہے جوائن کہ کر چکی ہیں. عائشہ نعمان صاحبہ، کراچی کے اندر تحریک لبیک کی کیا پوزیشن ہوٹل تھی؟ مفتی زرداری صاحب کو سے اس صرف حوالے اس سے لیے کر مار دیا جاتا ہے کہ وہ جی تحریک جی لبیک پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑا شاما، ہے. آپ پلیز اپنا سوال ریپیٹ کریں گے؟ مجھے مفتی سمجھ صاحب نہیں بات آیا. کمپلیٹ کر لیں، میں سوال آپ پر دوبارہ دے دیتا ہوں. جی سندھ جی میں مفتی ہماری اتنی پاور ہے کہ ایک شخص ہمارا کھڑا ہوا تھا، مفتی قاسم فخری، اور اس نے اجلاس کے اندر وہ چیزیں منوا دیں جو میجورٹی نہیں منوا سکی. پاور تو ہے، لیکن جب پاور ہی واپس لے لی جائے اور پاور تک رسائی نہ دی جائے تو پھر آگے ہم کیا کریں گے. لیکن یہ بات مجھے یقین ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام کی مبارک گردن قربان ہوئی ہے، وہ دین تخت پر آنا ہی آنا ہے. 24 میں نہیں آئے گا تو 24 میں ہی آ جائے گا، پھر نہیں تو اگلے الیکشن میں آ جائے گا. اگلے الیکشن میں اس نظام کو بدلنے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، اب بھی میدان میں حاضر ہے، اور ہم آخری سانس تک انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنے امیر محترم کے ساتھ مل کر جد و جہد کرتے رہیں گے. جی عائشہ صاحب، آپ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. کراچی کے اندر تحریک لبیک کی بڑی مضبوط پوزیشن سمجھی جا رہی تھی. ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ تحریک لبیک اگر پورے پاکستان سے کہیں سے بھی اگر سیٹ نہیں نکالنے کی پوزیشن میں آتی تو کراچی سے لازمی نکال لے گی. تو کراچی کی کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ کیا ہے مفتی صاحب سے کوئی سوال کر سکیں کراچی کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہ جو آپ کا بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ان کی فالوئنگ نو ڈاؤٹ بہت ہے. میں نے خود بھی بہت سرویز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو چوتھے نمبر پہ جو ہے تحریک لبیک کے جو فالوورز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں بہت جگہ پر. جیسے میں نے جب یہاں پر سروے کنڈکٹ کیا تو مجھے تحریک انصاف اور پی پی اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے بعد جو سب سے زیادہ ہیوی مینڈیٹ نظر آیا وہ تحریک لبیک کا ہی نو ڈاؤٹ نظر آیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک کا اتنا یہاں پر مینڈیٹ ہے تو کون سی ایسی قوت ہے جو ان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتی؟ آخر جو مفتی صاحب جن سے گلہ کر رہے ہیں تو وہ گلہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ تو مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کا یہی تو ڈیلیما ہے کہ جو پاکستان میں قوت بن کر سامنے آتی ہے، ایسی کون سی وہ خلائی مخلوق ہوتی ہے یا جو ہے وہ ایسے مخفی ہاتھ ہوتے ہیں جو پاکستان میں اس قوت کو جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آنے دیتے؟ تو یہ تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان سب پارٹیز کے لیے جن کی یہاں پر فالوئنگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو. تو اس کے اوپر تو پھر میرے خیال سے سب جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، سر جوڑنے ہوں گے، تاکہ وہ جو تیسری قوت ہے شاید اس کو اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ نہ پہنچ سکے. جی آپ کا شکریہ. آپ ہمارے بارے میں دیکھیں، یہ پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ ٹی ایل پی والے اسٹیبلشمنٹ کے لانے پر ان کو لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے. اب ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے آگے ہی نہیں جانے دینا. دیکھیں مفتی صاحب، یہ کدھر تاثر تو جائیں؟ ظاہر ہو گیا، یہ تاثر ظاہر ہو گیا. جیسے بانی تحریک الحمدللہ. انصاف کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آئے ہیں، اقتدار میں ان کی پارٹی جو ہے ان کے جلسے جلوس بھی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. دیکھیے یہ جو الیکشن ابھی گزرا ہے، اس الیکشن میں بہت سے تاثر جو ہے وہ زائل ہو چکے ہیں. اسی طرح جی آپ کا یہ تاثر جو ہے یہ بھی اپنے آپ زائل ہو چکا ہے. ہمارا یہ تاثر لیکن بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ جی الیکشن جی جی صاف اور ہم سوچتے تھے کہ صاف اور شفاف ہوگا، لیکن یہ تاثر دیکھیے ویسے وہ تاثر وہی کا وہی ہے، وہ ویسے تاثر ہو وہی گیا کا ہے کہ وہی ہے. ویسے میرا آپ تمام سے ایک سوال ہے. آزاد امیدوار اس وقت لیڈ کر رہے ہیں قومی صوبائی اسمبلی میں. تو جو جسٹر جا رہا ہے کہ شاید کسی بڑے گھر سے کوئی
ट्रांसमिशन आ रही है, उधर से कोई चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं, तो फिर क्या वजह है? फिर मुस्लिम लीग नून को ऊपर होना चाहिए था, आज़ाद उम्मीदवारों को ही लीड क्यों दी जा रही है? मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा, आप बता दें पहले कि आज़ाद उम्मीदवारी क्यों विन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून क्यों पीछे है? आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात को ही कोट करूँगा। जी मैं क्या कर रहा था कि मोहतरमा फरमा मुफ्ती साहब से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटरनेट इशू है। आयशा नमान साहबा, क्या कहेंगी? आपने बात की, मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगा वही वाला कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करती हैं कि वो लेकर आ रही है, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार ही क्यों विन कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को विन करना चाहिए था, जिसके बारे में जेस्चर था। है जिस तरह से हैवी मैंडेट पड़ा है, उसके बाद जो है धांधली जो है वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आप ये देखिए कि आज दूसरा दिन है, इलेक्शन के नताइज अभी तक 60% सिर्फ जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इस इलेक्शन को और हलकों को मैनेज करना कितना बड़ा दर्द सर बना हुआ है अभी तक। तो इसे तो ये देखिए, मैं तो इस चीज को अपने इस पॉइंट से जस्टिफाई कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर कॉरिडोर्स में जो जिसकी बात गश्त होती है वही इक्तदार की कुर्सी के ऊपर आकर बैठता है, क्योंकि ये बहुत पहले ही बात जो है वो डिसाइड हो चुकी होती है। स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले लिखा जा चुका था, ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि किसको कितनी सीट्स दिलवानी है। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा साहब, मौलाना साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, खुल के बात करें जरा। आज़ाद उम्मीदवार ऊपर जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को आना चाहिए था, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो पत्ता फेंक रहे हैं उसको कैसे जायल करेंगे, उस जेस्चर को? जी इंशाल्लाह ये जो आजाद उम्मीदवार है ना जी, इनका तो अगर ये ना बिके और ये ना झुके फिर मजा आएगा कि ये आजाद है। आजाद भी और गुलाम अगर ये है। बिक गए, हाँ ये आजाद भी गुलाम है। अगर ये बिक जाते हैं, कोई करोड़ में बिकता है, कोई 20 करोड़ में बिकता है, तो फिर ये भी आजाद तो ना हुए। वैसे मुफ्ती साहब, हमारी पहले आपसे पहले यही ब्रेक से पहले डिबेट जारी थी कि आज़ाद उम्मीदवार क्या अपनी वफाएं तब्दील कर लेंगे, जिन्होंने तरीके इंसाफ का परचम गाड़ी में लगाया, तरीके इंसाफ के परचम के सर पे कफन बांधे, इमरान खान कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, जीत तो गए, लेकिन जो कुरान पर अलफ लेने वाले अब वफाएं तब्दील करेंगे, 2 करोड़ इलेक्शन पे लगा के 20 करोड़ कमाएंगे, फिर दोबारा सियासत हो ना हो, फिर बाद में जाएं पाकिस्तान से मूव करें, वो तो अलग बात है ना जी। लेकिन बात ये है कि क्या हमने पिछले इलेक्शन के बाद देखा, रजीम चेंज के बाद जिन्होंने अपनी वफाएं तब्दील की, किसी भी पार्टी के साथ हो, मैं तरीके इंसाफ पर ये कोड नहीं कर रहा, उसके बाद अवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करती। अवाम लीडर को वोट देती है, शख्सियत को मकामी सतह पे, हमारे गांव देहातों में होता होगा, शहरी सतह पे किसी शख्स को वोट नहीं दिया जाता, लीडर पार्टी को वोट दिया जाता है। तो वफाएं तब्दील करने के बाद लोग भी एक सवाल करते हैं। जी मुफ्ती अब ये देखा जाए, इस पर तो कुछ भी कहना कबल अज वक्त हो सकता है। जी मसूद साहब, आप कुछ मुफ्ती साहब से बात करना चाहें? जी, मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाह रहा था कि क्या मुफ्ती साहब आपको ये लगता है कि किसी जगह पर कोई ऐसी ताकत, जिसके बारे में मेरी फाजिल दोस्त ने, कोलीग ने भी सवाल किया, मुख्तलिफ सहाफ़ी हलकों में भी ये बात हो रही है कि एक तरफ तो तहरीक लबैक पाकिस्तान सीट जीतती नजर आती है। अब से कुछ देर पहले तक 240 240 जमान जाफरी साहब की सीट जो है वो तहरीक लबैक विन कर रही थी, लेकिन कराची से ही उस नतीजे को भी अभी कुछ देर पहले बताया ये जा रहा है कि वो भी सीट जो है वो तहरीक लबैक हार गई। आखिरी जो उम्मीद थी एक नशिस्त की, वो भी दम तोड़ गई। तो कहीं कोई ऐसा है जिसके साथ आपके मामला तय नहीं हो रहे, और अगर नहीं तय हो रहे तो क्यों तय नहीं हो रहे? वो ऐसा वैसा तो कोई भी नहीं है कि जिनके साथ हम मामला तय करें। हमें डायरेक्शन कहीं से भी नहीं आती, हमारी डायरेक्शन इस्लाम की है और इस्लाम ही जिधर हमें डायरेक्शन देगा हम उधर जाएंगे। लेकिन मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब कहां पर हैं। ये तो उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को ही होंगे और साफ और शफाफ होंगे। कल तक एक सीट हमारी है, आज सुबह तक हमारी है, जुम्मे से पहले तक हमारी है। जुमा पढ़ने के लिए हम मस्जिद में गए, जुमा पढ़ने के बाद लोग जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। घर आकर पहुंचे तो पता चला कि जो अपना सौदा था वो भी चोर चुरा कर ले गए।
نہیں مفتی صاحب وہ یہ الیکشن کروانے نظام تک پتھر کی عدل لکیر تھی، اس کے بعد نہیں ہے. اب آپ چیزیں نوٹ کریں نا کہ ہمارے قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کا کہا تھا، اس کے بعد آپ جائیں گے تو 100 ووٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ 100 ووٹ ہم لیتے ہم بھی نہیں اپنے ہیں. لیے نہیں اب کوئی بات جائے کر گا رہے، تو نہیں ناراضگی نہیں ہوگی. نہیں قبلہ، ہم اپنے لیے بات نہیں کر رہے، ہم پورے ملک، پورے سسٹم کے لیے بات کر رہے ہیں. جو چونکہ قاضی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر اتنے لوگ ہمارے، یہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے دھماکے کے اندر، تو وہ کس نے نوٹس لینا ہے؟ کیا اسی وقت ہی نوٹس لیا جاتا ہے جب کسی کی ذات کے خلاف کوئی بات کرے؟ کیا یہ جو مرے ہیں یہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں؟ کیا اس پر وقت کا قاضی بول ہی نہیں سکتا؟ جی قاضی صاحب کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے سوال اٹھا یہ دی ہے. پورے نظام پر یہ لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم پورے نظام کے لیے آپ پوری امت، پوری قوم سے اور پوری انسانیت سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ لبیک کا ذاتی مفاد نہیں ہے. لبیک تو اپنے بندے قربان کر کے، ہماری بنیادوں میں تو شہیدوں کا خون موجود ہے، فیض آباد سے لے کر وزیر آباد اور پھر حویلیاں تک. چلیں مفتی صاحب، میں پھر آپ نے سوال کر لیا، میں اس کا بھی آگے نیا سوال نکالتا ہوں. اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ پیٹ ہے، ٹی ایل پی ہے، یا اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، یہ سب اپنے طور پر انڈیویجلی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑی پارٹی نے 26 27 28 سال محنت کی ہے، ابھی پھر آپ کو سالوں اور لگ جائیں گے. اگر آپ مل کر اتحاد کر کے اور اپنا، کیونکہ نظریہ یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو کم از کم اسٹیٹس کو کے خلاف تو آپ نے متحد ہونا تھا، لیکن آپ اکیلے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں پھر ناکامی ملک اور قوم کی ہو رہی ہے. نقصان تو ملک اور قوم کا ہو رہا ہے، لیکن ہماری ضد، ہماری ذاتیات آگے ہیں. بس یہ اس پر پھر الگ ایک پروگرام رکھ لیں. اور آپ تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 26 سال محنت کی، اور جب انہوں نے اسلامی ریاست کی آواز دی ہے، ریاست مدینہ کا کہا، تو کیا اس ریاست کو چلانے کے لیے جو مشیر تھے وہ سارے لوٹے نہیں تھے؟ کیا جو وزیر تھے وہ کرپشن کے اندر دھلے ہوئے نہیں تھے؟ کرپشن کی نہروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اور ان مشیروں نے ایک ہی بات کہی، خان صاحب اگلے 20 سال بھی آپ کے ہیں، مگر ایک کام کر لیں، مولویوں کو اندر ڈال دیں. وہ بیچارے مولویوں کو اندر ڈالتے ڈالتے خود اس جگہ پر پہنچ گئے. نہیں مفتی صاحب، ایک سوال تو تھا، لاسٹ میرا ہوا تھا. دیکھیں ہر شہری کی ایک ایک پارٹی بات ہے، تھی. دیکھیں میری گزارش سنیں. ہر شہری یہ کہتا ہے کہ خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں جا کر ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے. واہ بھائی واہ، ناموس رسالت کا مقدمہ جو ادھر لڑے اسے ہم یوں سلام پیش کرتے ہیں. ادھر مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں جب ناموس رسالت کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں ان کو اٹھا کر آپ جیلوں میں مفتی صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اسی پوائنٹ پر تعریف کی تھی، باقاعدہ کہا کہ میں عمران خان کو لکھاں سلام پیش کرتا ہوں. اسی بھی کہنے اسامہ صاحب، اسی ہون بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک پاسے تسی ناموس رسالت دا مقدمہ رکھ رہے ہو تے دوسرے پاسے جڑے ناموس رسالت دے جڑے محافظ انہاں دے اوتے تسی 780 دے مقدمے پا رہے ہو، ان کو 4 شیڈول میں انہیں ڈالا جا رہا ہے. ان کے یہ دور گزر گیا، لیکن وہ بعد میں پتا چلے گا کنہوں نے مقدمات بنائے. سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اس کے بعد فلسطین کی جنگ ہوئی، کشمیر کا مسئلہ دبایا گیا، آپ نے کسی ایشو کے اوپر ٹی ایل پی نے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا. کیا اس کے بعد توہینیں ہونی بند ہو گئی تھی؟ عمران خان کا یہی رونا تھا کہ میرے دور میں احتجاج دھرنے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. ہماری کوئی ایک کمپین بتا دیں جس میں ہم نے کشمیر کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آواز نہ اٹھائی ہو. خان صاحب نے تو جھنڈا پکڑنے سے انکار کر دیا تھا کشمیر کا، اور رہا مسئلہ فلسطین کا. ویسے کشمیر کی اگر بات کی جائے، تو کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے پاکستان کی سب سے چھوٹی سیاسی جماعت بھی آواز اٹھاتی ہے. پاکستان کا کوئی غیر سیاسی بندہ ہے وہ بھی کشمیر فلسطین کی بات کر لیتا ہے. بیسک پوائنٹ پہ آ جائیں. ہم بات نہیں کرتے، ہم صرف بات نہیں کرتے. ہمارا ملین مارچ ہوا، اور ملین مارچ کے آخر میں یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر ابھی ہماری ہم پاک فوج کو زحمت نہیں دیتے وہ سرحدوں پر پہرا دے، ہماری پاک فوج صرف ایک اشارہ کرے، اور جو لوگ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، ملین نہیں بلکہ بلین اور ٹریلین لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے، تو ابھی سے ہم یہاں سے اپنے قائد کی قیادت کے اندر فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں. لوگ آگے سے کہتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں، ان کی باتوں پر عمل ہی نہیں کرنا.
अच्छा, तरीके इंसाफ से पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया इंतखाबात से कबल। उस वक्त मेज़बान पार्क मौजूद था। पीपल्स पार्टी के बिलावल हाउस से गाड़ियाँ ज़मान पर पहुंची, लेकिन तरीके इंसाफ ने कोई मौसर जवाब ना दिया। अब बैरिस्टर गौहर ने आज साद रिजवी से रब्ता किया कि हमें मिलकर इस हवाले से स्टैंड लेना चाहिए, तो तरीके लब्बैक ने सोचने का वक्त मांग लिया। अब तरीके इंसाफ ये क्लेम करती है कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी की बात होनी चाहिए थी, उसने लेट कर दी। क्या तरीके लब्बैक अगर आज पॉइंट पे तरीके इंसाफ की दावत पर खड़ी नहीं होती तो तरीके लब्बैक भी कल को ये बयान दे देगी कि हमने लेट कर दी, शायद टाइम पे तरीके इंसाफ के साथ मिलकर अपना हक जो है वो लेना चाहिए था? देखिए, इस्लाम में शुराइयत का निज़ाम मौजूद है ना, मिलकर सारे फैसला करते हैं। अभी फैसले हो रहे हैं और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, उसमें अमीर मोहतरम और बड़ी बेहतरीन इंशाल्लाह जो लाया अमल होगा वो पूरी कौम और मुल्क के हक में होगा। हम मुल्क में एक पत्ता तोड़ने के रवादार नहीं है। वायलेशन अगर कोई और करता है, कोई इंतशार और करता है, तो उसको तहरीक लब्बैक के साथ थोपना ये तो इंसानी हुकूक के ही खिलाफ है। मुमताज कादरी अलैहिर्रहमा के जनाजे में 50 लाख आदमी शरीक हुए, इससे ज्यादा शरीक हुए और एक पत्ता नहीं टूटा। हमारे अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे में करोड़ों लोग आए, एक पत्ता नहीं टूटा। अगर आवाज देनी होती तो हम उस गैदरिंग में कोई आवाज देते। उस गैदरिंग में भी हमारी आवाज ये थी कि हम पाकिस्तान के भी मुहाफिज हैं और पाकिस्तान के भी वफादार हैं और नामूस रिसालत के भी हम वफादार हैं, और इसी पर हमने वफा रखनी है। चलिए, हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। नेशनल असेंबली के तरीके इंसाफ के उम्मीदवार राना फराज नून 1,34,937 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू 1,28,438 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। सूबाई असेंबली के लिए तरीके इंसाफ के उम्मीदवार नवाब रजीउल्लाह 6,05,434 वोट लेकर, जबकि नून लीग के उम्मीदवार शाह महमूद जोया 6,01,33 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और ये हल्का जो है 20 सालों से नून लीग का जो है वहाँ पे अब्दुर्रहमान कांजू बरसर इक़्तिदार रहे हैं। सूबाई असम्बली पर तरीके इंसाफ कामयाब हुई है और नेशनल असम्बली भी तरीके इंसाफ ने यहाँ पे उनके आज़ाद उम्मीदवार, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी जो हमारे पास पहुँची है। अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, 5:40 हो चुके हैं। कल 5 बजे का पोलिंग अमल बंद हुआ था। आज अभी तक 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद अभी 46 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पोलिंग का सिलसिला जो है उनके रिजल्ट्स का सिलसिला जो है मुकम्मल नहीं हो सका। गैर हतमी गैर सरकारी हम अभी तक अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर ये बहुत जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इंतखाबात पर सवाल निशान बढ़ता जाएगा और तमाम सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी मुशावरत भी जारी है। मसूद चौधरी साहब वापस आएंगे आपकी तरफ। मसूद साहब, आप कोई सवाल मुफ्ती साहब से करना चाहेंगे इंतखाबात को लेकर? और हमारे साथ मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास एक और सामने आई है। सरबराह तहरीक लबैक कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगले लाए अमल का जो है ऐलान कर दिया जाएगा। मसूद साहब, क्या समझते हैं? हालात आपके सामने हैं, ये अक्सर तौर पे तब्दील हो रही है। जी, हालात सबके सामने हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। और हसन रजा नक्शबंदी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, अपना जो है वो खुल के उन्होंने अपना नज़रिया बयान किया। तमाम मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने सवालात भी किए और जो है वो उनसे राय भी मांगी। अगर वो होते तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता कि अगला लाया अमल क्या है, लेकिन जाहिर है हाफिज़ हुसैन रिजवी अब से कुछ देर बाद चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो लाया अमल वो खुद ही बता देंगे अपना। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें एक और मसूद साहब, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास सामने आई है। फैसलाबाद NA 104 से फॉर्म 47 के मुताबिक हतमी रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आया है। साहबजादा हामिद रज़ा जहाँ पर कामयाब ठहरे हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के बशारत अली 3,483 वोट ले सके हैं। हाफिज मोहम्मद अबू बकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के 14,651 वोट ले चुके हैं। हसन आबद जो कि किसी आज़ाद मजीद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नहीं थे, उन्होंने 555 लिए हैं। इस वक्त दानियल अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, 92,594 वोट लिए हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के
حق نواز 2638 ووٹ لیے ہیں. رانا محمد سکندر خان جماعت اسلامی پاکستان کے 3201 ووٹ لے سکے ہیں, اور جبکہ صاحبزادہ حامد رضا یہاں سے 1,28,687 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں. یہاں پر NA104 کا یہ حتمی رزلٹ سامنے آیا ہے. یہاں پر صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں انہوں نے لیڈ پکڑی ہے. جی مسعود صاحب اپنی بات کا آغاز کیجیے. یہ فیصلہ آباد کا حلقہ ہے اور صاحبزادہ حامد رضا نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بڑا اچھا جو ہے وہ الائنس بنا اور بڑا مشکل وقت بھی انہوں نے دیکھا. ان کے اوپر آپریشن بھی ہوا, ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش بھی ہوتی رہی, وہ ابھی بھی ایگزائل میں ہیں. تو حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وہ سربراہ ہیں اور صاحبزادہ فضل کریم کے بیٹے ہیں. بڑا معروف نام ہے اہل سنت والجماعت کا. تو ان کی جیت جو ہے کم از کم یہ ضرور ہے کہ اہل سنت کا کوئی مسلکی اعتبار سے کوئی فرد جو ہے وہ اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ضرور ہوا ہے, اور نام جو ہے وہ وہاں پر جو بات ہے وہ ضرور موقف کی ہوتی رہے گی. ایک اور بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے. سلمان اکرم راجہ جو کہ اون چودھری کے مد مقابل الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. کچھ دیر بعد اس کا جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ کو شکست ہو گئی ہے. فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. رانا ثناء اللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اب تک کے رزلٹ کے مطابق جو ہے, اب تک کی جو سچویشن ہے وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان کا بڑا جمع غفیر جمع ہے اور نعرے بازی کی جا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اپنی سیٹ فیصل آباد سے ہار گئے ہیں, اور ایک اور بڑا برج جو ہے الیکشن 2024 میں الجھ گیا ہے. رانا ثناء اللہ سابق وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں فیصل آباد سے. رانا ثناء اللہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. 2024 الیکشن میں ایک اور بڑا برج الٹ گیا ہے. خواجہ سعد رفیق کے بعد رانا ثناء اللہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. اسد قائد صاحب کیا کہیں گے, رانا ثناء اللہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے ہیں؟ ووٹ نہیں کر رہے, سسٹم کو سمجھیں. ایک جو کلوز تھے نواز شریف کے وہ ہار رہے ہیں. جاوید لطیف ہو گئے, دیکھیں اس ٹائم جو مقتدر حلقے ہیں یا جن کے ہاتھ میں الیکشن کمیشن کا رزلٹ ہے وہ مرضی سے رزلٹ بدل بھی رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات گئے کچھ تبدیلیاں لائی گئی, صبح رزلٹ رات کو اور تھے صبح اور تھے. تو ابھی آپ نے بتا دیا ایک جاوید لطیف اور ایک رانا ثناء اللہ, ان کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو کلوز ہیں مریم کے یا جو کلوز ہیں نواز شریف کے, ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ باتیں اب آگے جا کے کھلیں گی. لیکن میں نے بہت پہلے کچھ دوستوں کو کہا تھا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے, اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارہا ان کی ٹسل چلی ہے اور بعد میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں. لیکن سب سے اچھی جو پلاننگ کرتا ہے وہ شہباز شریف کرتا ہے. اور یہ جو پچھلی ڈیل ہوئی تھی رجیم چینج کے بعد اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی, اس کے پیچھے بھی سارا کردار شہباز شریف کا تھا, اور ڈگی میں بند ہو کر یہی جاتا رہا اور یہی پلاننگ کرتا رہا. اور بعد میں یاد ہے جب ایک دو دفعہ نواز شریف نے بیانات دیے تو یہی بھاگم بھاگ جاتے رہے اور معاملات کو مینج کرتے رہے. تو اب یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. جو بھی کولیشن گورنمنٹ بنے گی اس کو لیڈ کریں گے آپ کے شہباز شریف صاحب, اور پنجاب کے اندر مجھے علیم خان لگ رہے ہیں, اور یہ باپ بیٹی جو ہے یہ جسٹ ان کے حصے میں کھا رہی ہے یہ, اور یہ ضلالت آئی ہے. مسعود صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن 2024 بڑے بڑے سرپرائز لے کے آیا؟ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق کی ہار ہم نے دیکھی, بلاول بھٹو زرداری لاہور سے ہار گئے, اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ کی ہار کی خبریں بھی آ گئی ہیں. وفاقی وزارت داخلہ جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے. یہ ایک چیز کنفرم ہو گئی رانا ثناء اللہ کے ہارنے سے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ پاکستان کا کوئی اور ہوگا, اور رانا صاحب جو ہے وہ اب نہیں ہوں گے. ایک بات تو آج ہم نے عائشہ نعمان صاحبہ کنفرم دیکھی ہے, آج نون لیگ نہ تو قومی اسمبلی میں لیڈ کر رہی ہے نہ صوبائی اسمبلی میں لیڈ کر رہی ہے. آزاد امیدوار کنگ میکر بنیں گے تو ہم کیا سمجھیں؟ یہ بڑا عام سوال ہے. ذرا
सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आसिफ अली जरदारी ने जो हंगामी दौरा किया इस्लामाबाद का, मैं इस्लामाबाद का तो मैं बिला तकल्लुफ़ कह देता हूँ रावलपिंडी का दौरा किया, उस दौरे के कोई नताइज सामने आ सकते हैं? जी आयशा साहबा, आयशा साहबा से राब्ते की कोशिश करते हैं। कायद साहब आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा। जो दौरा किया आसिफ अली जरदारी ने रावलपिंडी का, उसके नताइज कोई मौसर साबित हो सकते हैं? हाँ जी, ये सामा देखो, वो बंदा खरीदो फरोख्त का, हाउस ट्रेडिंग का और जोड़ तोड़ का माहिर है। और वो जब उसने अपना टाइम पूरा किया, आपने देखें पीपल्स पार्टी ने उसके टाइम में अपना पूरा 5 साल का वक्त पूरा किया और वो एस्टेब्लिशमेंट से लेकर हर सियासी जमात के साथ डील कर सकता है। अब भी जो चीजें वाज़ेह नजर आ रही थी कि सियासत के अंदर हाथ दरमी नहीं होती, आप कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर चलते हैं, और यही तरीका उसने अपनाया है। और अब चूंकि वो मुक़्तदर हलकों में भी कबूलियत इख्तियार कर चुका है, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि काफी हद तक ये चीजें अब सेटल होने जा रही हैं। अब सारी गेम आ जाएगी आजाद मेंबरान के ऊपर, क्योंकि आपने एक नंबर पूरा करना है। वो नंबर पूरा नून लीग से तो खैर नहीं हो सकता, और नून लीग का भी वो जो तजर्बा इन्होंने कर लिया पीडीएम में पीपल्स पार्टी मिलके, वो भी इनका नाकाम फ्लॉप हुआ है। अब वक्ती तौर पर मुझे यह लग रहा है कि वो जो बकिया छोटी छोटी पार्टियां हैं वो मिलकर, क्योंकि नवाज शरीफ ने वाज़ेह कह दिया था कि मुझे भारी अक्सरियत से, क्योंकि ये कल का भी क्लिप चल रहा था सोशल मीडिया के कि मुझे अक्सरियत दिलाई जाए, तो अक्सरियत जो है वो अब उसके हिस्से में नहीं आई। अब वो मेरे ख्याल हाथ खड़े कर चुका है, तो ये इसीलिए इनको सपोर्ट किया जा रहा, और अब जब रिजल्ट आ रहे हैं वो अब इनके हक में नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाली निशान है। यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक की तरफ जाएंगे, हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। जमात इस्लामी के कैसर शरीफ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।